السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم چیپٹر پڑھے ہیں دعا کا مفہوم اور دعا کی فضیلت اور اہمیت، اور آج ہم لاسٹ ٹاپک پڑھیں گے اس چیپٹر کا، یہ ہے دعا مانگنے کے آداب۔ دعا مانگتے وقت دعا کے آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی، انکساری اور خلوص سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے، اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگا جائے وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی دعا اپنے بندوں کو بے حساب عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہی تمام کائنات کا مالک و مختار ہے۔ جیسے کہ ہم پریویس لیسن میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنا بے انتہا پسند ہے۔ تمام عبادات کا جو مغز ہے، جو اس کی اہمیت ہے، جو نماز کا جو مرکز ہے، مین چیز ہے، وہ دعا ہے۔ ہر عبادت کی جو بنیادی چیز ہے، جو اہم چیز ہے، وہ ہے دعا۔ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، اور جو لوگ دعا نہیں مانگتے ان سے ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دعا کس طرح مانگ رہے ہیں، کیسے مانگنی چاہیے۔ ہر چیز کے کچھ آداب ہیں، اسی طرح دعا مانگنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جو کچھ بھی مانگیں وہ ہم عاجزی سے، انکسار سے اور خلوص کے ساتھ مانگیں، یعنی اللہ کے سامنے ہمیں بالکل اپنے آپ کو، اپنے سر کو جھکا کر، اپنے اندر بالکل ایسی کیفیت کہ ہم بالکل بے بس ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہے، اس کا شکر ادا کریں، اور جس چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، انکسار ہونا چاہیے، اپنے آپ کو بالکل ایسا ظاہر کرنا کہ ہمارے اندر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ کے سامنے بالکل بے بس اور لاچار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گڑ گڑا کر دعا مانگے، رو کر دعا مانگے، کہ جیسے اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، اور حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ جتنا زیادہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ خوش بھی ہوتا ہے اور بے حساب عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ السلام اور پیغمبروں نے بھی مختلف اوقات میں مختلف دعائیں مانگی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ ان میں سے کچھ قرآن پاک میں بھی شامل ہوئیں اور ہماری عبادات کا حصہ بھی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف دور میں اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو بھیجا، اور ان رسولوں نے بہت مشکل حالات میں مختلف قسم کے لوگ جو تکلیف پہنچاتے تھے، ظلم کرتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، ایسے لوگوں کے بیچ میں رہ کر انبیاء کرام نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا لوگوں تک، اور بڑے بڑے سخت حالات بھی دیکھے۔ مختلف قسم کے دور میں مختلف انبیاء کرام تھے، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے صبر کرنے والے نبی تھے، اور اپنی تکلیف اور بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھے، لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ نہیں کرتے تھے، اور وہ اپنے تکلیف کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ ان کی دعا ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ دعا کرتے تھے۔ یہ دعا بھی قرآن پاک میں شامل ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام اپنے صبر کے لیے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اسی طرح سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرعون کی طرف جانے کا اور اسے دعوت دین دینے کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ زبان میں لکنت تھی ان کی، اس کی وجہ سے انہیں بولنے میں آسانی کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور وہ دعا بھی بہت خوبصورت دعا ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم چاہیں اپنی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے اور اپنی تعلیم کے لیے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی ہمیں وہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور وہ دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت خوبصورت دعا ہے جس میں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے زبان کی گرہ کھول دے، یعنی کہ وہ جو لکنت تھی، توتلا بولتے تھے، تو وہ اس کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ میں جب جا کے فرعون کے سامنے بیان کروں تو انہیں میری بات آسانی سے سمجھ آ جائے۔
تو اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ میری سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں۔ اسی طریقے سے اور انبیاء کرام ہیں، حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، بہت خوبصورت دعا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور مچھلی کے پیٹ سے وہ نکل آئے۔ تو یہ دعا بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں ہیں، اور ایک دعا جو خاص طور پہ علم میں اضافے کے لیے وہ کرتے تھے وہ ہے ربی زدنی علما۔ یہ سورہ طٰہٰ میں آیت موجود ہے، 114 ہے، اور یہ دعا تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کرتے تھے علم میں اضافے کے لیے، اور اس کا ترجمہ ہے اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اسی طرح اور انبیاء کرام کی بے شمار دعائیں ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بےحد پسند ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم بطور انسان، بطور مسلمان جو ہے ہمیں ہر چیز کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اگر اللہ کے اتنے مقرب نبی، اتنے عظیم نبی، انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے ضرورت کے لیے، اپنی حاجت کے لیے دعا کرتے تھے، تو ہمیں بھی ہر چیز کے لیے اللہ سے ہی رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ یہ جو دعا ہے ربی زدنی علما، اس دعا سے علم کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو اپنی دعاؤں کا مستقل حصہ بنائیں، یعنی کہ ہم جب بھی دعا کریں، بیٹھیں، تو کوشش کیا کریں کہ یہ دعا ہر وقت ہماری زبان پہ رہے۔ اس سے ہمارے ذہن جو ہے وہ کھلے گا اور علم میں اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور یقیناً دعا کی اہمیت، فضیلت اور سب سے زیادہ دعا کے آداب آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اور جب بھی اللہ سے مانگیں، عاجزی سے مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، رو کر مانگیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ اور اگر وقتی طور پہ دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم نے پریویس لیسن میں حدیث میں پڑھا تھا کہ اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے کئی طرح کی سختیوں کو دور کر دیتا ہے، اور آخرت میں اس کے بدلے ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی حالت میں ہماری دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ ہوم ورک میں بھی آپ کو نہیں دے رہی ہوں کیونکہ آپ نے کاپیز چیکنگ کے لیے بھیجنی ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ایکسرسائز کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔